अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। प्रोग्राम में सबसे पहले टॉप स्टोरी शामिल करते हैं जिन स्टोरीज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। कराची में मरदमशुमारी का अमल तकरीबन 90% मुकम्मल हो गया है। शहर की मजमूई आबादी में 6 बरस कबल के मुकाबले में 15% कमी का इम्कान भी है। सियासी जमातें खास तौर पर एमक्यू पाकिस्तान और जमात इस्लामी का दावा है कि शहर की बताई गई मजमूई आबादी असल तादाद से कम है, जबकि साथ साथ ये भी बताया गया है कि इसी तनाज़े की वजह से मरदमशुमारी 6 साल के अंदर अंदर दोबारा करवाई जा रही है। शहर में अब तक 26,40,000 से ज़ायद घरानों की मरदमशुमारी हो चुकी है और इस तरह 79.93% अमल मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त शहर की आबादी 1,34,71,136 अफराद पर मुश्तमिल है। ज़राए ने यह भी बताया कि जो 2017 की मरदमशुमारी के मुकाबले 89.93% के बाद 15.94% कम है। मुल्क भर में डिजिटल खाना और मरदमशुमारी जारी है, जिसके आदाद शुमार भी सामने आ गए हैं। डायरेक्टर इदारा शुमारियात मुनव्वर अली घांगरों के मुताबिक सिंध में अब तक 98% मरदमशुमारी हो चुकी है। डायरेक्टर इदारा शुमारियात ने वाज़ेह किया है कि कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी 95% तक मुकम्मल हो चुकी है, जबकि सिंध की आबादी अब तक 4,85,00,000 से ज़ायद शुमार की गई है और कराची की अब तक आबादी 1,39,00,000 शुमार हुई है, जबकि हैदराबाद की आबादी 1,10,00,000 से ज़ायद पर मुश्तमिल है। साथ साथ आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि कराची में आटे का बहरान आ चुका है। सिंध से गंदम कराची लाने के लिए मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि कराची नॉन ग्रोइंग एरिया जो मौजूद है, सारी गंदम अंदरून सिंध से आती है और कराची की मिल्स में गंदम ख़त्म हो चुकी है। 50% फ्लोर मिल्स बंद हो चुकी हैं और बाकी मिल्स 2 से 3 दिन में बंद होने को हैं। ये मौका भी सामने आया कि रमज़ान का महीना है और आगे ईद की आमद है। ट्रांसपोर्ट के शदीद प्रॉब्लम हो चुकी है और गंदम कराची में नापैद भी हो चुकी है। साथ साथ आज प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान 6,11,000 अफराद तपेदिक का शिकार हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 55% केसेस रिपोर्ट हो सके हैं। CDC सिंध ने वाज़ेह किया कि टीबी के कम केसेस रिपोर्ट होने की वजूहात में टीबी और उसकी अलामात के बारे में आगाही की कमी भी है। साथ साथ जबकि इलाज के बारे में नाक़िस मालूमात और टीबी से बचाव की अद्वियात की दस्तियाबी से मुताल्लिक गलत फहमी भी है, जो आज के प्रोग्राम में हम दूर करेंगे। और ये भी बताएं आपको कि एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो से एमक्यू पाकिस्तान के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात में ख्वाजा इजहार, संजय परवानी, सैयद हाशिम रजा और दीगर अराकीन भी शरीक हुए। मुलाकात में पुलिस और यूथ के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने और शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के ऊपर गुफ्तगू की गई है, जबकि शहर में हालिया दिनों स्ट्रीट क्राइम और मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस भी मुतारिक है और हर मुमकिन वसाइल बरूए कार ला रही है। पुलिस चीफ ने इंदिया दिया है। साथ साथ आज ये भी डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको कि कराची में 21 रमज़ान मुबारक को यौम अली के मौके पर मरकजी जुलूस के हवाले से पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान भी वाज़ेह कर दिया है। मरकजी जुलूस समेत शहर भर में 4,096 अफसरान और अहलकार तैनात किए जाएंगे। पुलिस हुकाम ने यह भी बताया कि मकतल गाड़ियां, मोटरसाइकिल स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद होगा, जबकि 15 SSPs, 51 DSPs और 100 से ज़ायद ख़वातीन एहलकार भी सिक्योरिटी पर तैनात होंगी। पहली खबर से आगाज़ कर लेते हैं कि कराची के अंदर 90% मरदमशुमारी शहर की आबादी में जो है वो कमी हो चुकी है और कराची की जो मरदमशुमारी का अमल है वो तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है। शहर की मजमूई आबादी 6 बरस कबल से उसके मुकाबले में 15% कमी का इम्कान भी है, जिसके बाद ये नया तनाज़ा जन्म लेने का खदशा है कि 2017 में आबादी की बात कर लें तो वो ज़्यादा आ रही है काउंट होकर और इस वक्त आबादी कम जो है वो शो हो रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मेंबर सेंसर टेक्निकल कमेटी इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, मजहर जमाल साहब। मजहर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा मरदमशुमारी के अमल के हवाले से जो सरबराह मरदमशुमारी इस वक्त देख रहे हैं, जो मैनेज करें सारी चीज़ों को, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि कॉपरेशन नहीं हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जिम्मेदारियां डाली गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से काम नहीं कर रही है, कॉपरेट नहीं कर रही है जैसे उसे करना चाहिए था। तो क्या परेशानियां क्या इस वक्त? एक्चुअल असल में सारा काम फेडरल गवर्नमेंट जो है सेंसस डिपार्टमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेती है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें डिप्टी कमिश्नर, सब डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर और कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और तालुका के जो है रूरल एरिया में उनके असिस्टेंट कमिश्नर, वो सारा ये बंदोबस्त करते हैं, इसलिए कि वो हमारे सेंसस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं। तो अब वहाँ पे उनकी तरफ से कुछ है कि भाई उन्होंने शायद फुल मॉनिटरिंग नहीं की, या इलाकों में जो हमारे सर्कल सुपरवाइजर्स और जो इनोमीटर्स जो टीचर्स होते हैं
وہ گئے ہیں تو انہوں نے بھی کوریج صحیح نہیں کی. تو یہ ذمہ داری اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن کے ان کے اوپر آتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کا ریکی کریں اور جن جن علاقوں میں نہیں ہوئی ہے, جہاں ٹیمیں نہیں پہنچی ہیں وہاں ان کو یقینی بنائیں, ٹیمیں پہنچائیں, اور جہاں جہاں سے کمپلین آتی ہیں جن علاقوں سے کہ کبھی کچھ لوگ اوپر کے نیچے گراؤنڈ فلور کے لوگوں کو تو پوچھ لیا, اوپر فرسٹ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ لوگ نہیں تھے وہاں پہ نہیں پوچھا, انوویٹر سے نہیں گئے. یہ کمپلینس زیادہ ہیں. اور فلیٹوں کی کمپلینس ہیں کہ اگر 7-8 منزلہ فلیٹس ہیں تو 3-4 منزلوں پہ گئے ہیں پوچھ کے انوویٹر, وہاں سے واپس آ گیا. اچھا, تو یہ ذمہ داری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بنتی ہے, وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے, لک آفٹر کرتا ہے, انہی کی ذمہ داری ہے. وہ ان سے ہی ہم سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ 100% کوریج کا. جیسے 2017 میں بھی ہم نے تمام اسسٹنٹ کمشنر سے اور ڈپٹی کمشنر سے سرٹیفکیٹ لیا تھا کہ آپ کے علاقے میں 100% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس دفعہ بھی ہم لیں گے, اور انہی کی ذمہ داری ہے, وہی پورا کرائیں گے. سارے جہاں جہاں سے کمپلینس آ رہی ہیں اور شکایتیں آ رہی ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے, اور انوویٹر کی اور سرکل سپروائزر کی ذمہ داری ہے جو ٹیچرس ہیں کہ انہوں نے اپنا کام کیوں نہیں خوش اسلوبی سے انجام دیا, کیوں چھوڑ دیا علاقوں کو, یا اوپر کیوں نہیں گئے, گھروں کے افراد کو کم لکھا. یہ ساری ذمہ داری انہی کی ٹیچرس کی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں سینسس کا. اچھا ایک سوال اور ہے کہ یہ اس وقت جو سافٹ ویئر کی بات کر لیں یا ٹیبلٹس کی بات کر لیں, اس کے حوالے سے بھی کم آ رہی ہے, آواز بہت کم آ رہی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ڈاکٹر نعیم ظفر جو کہ سربراہ ہیں اس وقت تمام چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, انہوں نے ایک تو اسسٹنٹ کمشنرز کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی تحفظات کا اظہار کیا. دوسری بات اگر میں کروں, جو ڈیٹا ہے, جو ٹیبلٹس ہیں, اس کے حوالے سے بھی کچھ پریشانی کے سامنے, وہ بھی بتائیے کیا ایشو کیا آ رہا ہے. ٹیبلٹ میں شروع میں ایشوز آئے تھے کچھ, کہ اس میں میپنگ کے کچھ ایشوز آئے تھے, وہ میپ ٹیلی نہیں کر رہے تھے, لیکن وہ ورژن چینج کیا. پھر اس کے بعد اس کی باؤنڈری کے کچھ ایشوز آ رہے تھے, وہ بھی ورژن چینج کر دیا. تو اب تو ٹیبلٹس میں کوئی ایسی شکایت نہیں آ رہی ہے, پہلے ضرور آئی تھی, لیکن اب جو کوریج ہے وہ صرف انوویٹر, سرکل سپروائزر اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ انوالو ہیں ان کی وجہ سے کوریج ابھی تک صحیح سے نہیں ہو پائی ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اربوں روپے کے اس عمل کے جو حتمی نتائج آئیں گے وہ جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی آبادی کا میں نے اپنے انٹروڈکشن میں ڈسکس کیا, 2017 کی کراچی کی آبادی اٹھائیں اور اس وقت 95% عمل مکمل ہو چکا ہے کراچی اور حیدرآباد کی مردم اور خانہ شماری کا, اس کے رزلٹ اٹھائیں تو آبادی کم آ رہی ہے کراچی کی. یہ کیسے پاسبل ہے؟ 2017 میں کراچی کی آبادی 1,60,00,000 آئی تھی, ٹھیک ہے, پورے کراچی ڈویژن کی, اور اس وقت تو ابھی 1,50,00,000 سے بھی نہیں پہنچی ہے. تو یہ بات تو صحیح ہے. وہ صرف یہی ہے کہ لوگ صحیح سے کاؤنٹ ہی نہیں ہو پا رہے. 100% کاؤنٹ ہو, گھروں کی شماری ہو, گھروں میں جائیں, انوویٹرس پوچھیں, آپ 10 آدمی ہیں تو آپ 5 آدمی لکھ لیں گے تو کم آئے گی. اور لوگ بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں, لوگ بھی کم لکھا رہے ہیں. کیوں لکھا رہے ہیں یہ وجہ نہیں بتا سکتے, یہ تو اب مانیٹر کریں گے ٹیمیں جا کے تو پتہ چلے گا کہ بھئی لوگ بھی کیوں کم لکھا رہے ہیں. بعض جگہ سے یہ رپورٹ بھی آئی, لوگوں نے 10 کے بجائے 6 لوگ لکھا دیے, تو ایسا کیوں کیا, یہ پوچھنے والی بات ہے. اب یہ ہمارا پوسٹ انوویشن سروے بھی ہوگا تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا انڈر کاؤنٹنگ, اوور کاؤنٹنگ کا. اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے مدر صاحب, جو ادارہ شماریات کے اعلیٰ عہدیدار ہیں ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ لوگ اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کرنا چاہ رہے حکومت کے ساتھ. مختلف علاقے ہیں, قصبے ہیں, شہری علاقے ہیں, وہاں سے رپورٹس مل رہی ہیں کہ لوگ نہیں دے رہے ڈیٹا. لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بتانا چاہ رہے, کیوں چھپا رہے ہیں, کیا بات ہے, یہ سمجھ سے بات. مطلب یہ کون لوگ ہیں, علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے کیا؟ جی, علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے. نشاندہی کی گئی ہے کچھ علاقوں کی نہیں. وہاں پہ ہماری ٹیمیں, مانیٹرنگ ٹیمیں جائیں گی, اور کل سے یہ کام شروع کر رہے ہیں مانیٹرنگ کا, کہ کل سے تمام سب ڈویژنوں میں جا رہے ہیں, ٹیمیں جائیں گی اور مانیٹر کریں گی کہاں کہاں سے کیا کیا رپورٹ کی ہے, وہ پھر انشاءاللہ وہ شیئر کریں گے ہم آپ سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا جاننا چاہوں گا ویورز کے لیے بھی کچھ پیغام بھی پھر آپ آخر میں دیجیے گا, جو مردم شماری کے لیے انویٹرز جاتے ہیں, شمار کنندگان جاتے ہیں, ان کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن, یعنی کہ اگر گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں اسسٹنٹ کمشنرز کو یہ ذمہ داری دی گئی, ڈاکٹر نعیم ظفر یہ شکوہ کرتے نظر آئے کہ اسسٹنٹ کمشنرز بھی گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہے ہیں, تو کچھ ان کے ساتھ کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا کیا؟ نہیں, کوارڈینیشن کا مسئلہ نہیں. ہم ہر اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں ہمارے سینسس مردم شماری کے دفتر کا ایک بندہ پوسٹڈ ہے, وہ وہاں ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ خود رمضانوں کی وجہ سے شاید کسی اور کاموں میں بزی ہوتے ہیں یا کیا ہے, تو وہ ٹائم نہیں دے پا رہے. تو ان کو چاہیے کہ ٹائم دیں, ڈپٹی کمشنر ان کو وہ کرے, انسٹرکٹ کرے, فالو سختی سے ہدایت دے کہ بھئی مردم شماری کا کام زیادہ اہم ہے, آپ ان کو کام کریں, ان کی کوریج کرائیں, سب کو کنٹرول کریں آپ سارے لوگوں کو, اور وزٹ کریں. میرا تو خیال ہے کہ بہت کم اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے جنہوں نے جا کے ایریا وزٹ کیا ہوگا اور چیک کیا ہوگا بھی کہاں نہیں ہوئی, کیا کہاں ہوئی ہے, کہاں نمبر پڑے, کہاں نمبر پڑے. یہ واقعی پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہی فالٹ ہے. ویسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو
وہ کرنا چاہیے اور ان کو اچھا پھر یہ کیسے کلیم کیا جا رہا ہے، آخری یہ سوال کرنا چاہوں گا، 95% کراچی کی مردم شماری ہو چکی ہے، ادارہ شماریات کی جانب سے کامنٹ آیا ہے، اور 95% آبادی کے اندر جو آبادی سامنے آئی، جو فگر سامنے آئی کراچی کا 1,39,00,000 آبادی آئی ہے، جبکہ سندھ کی آبادی جو شمار کی گئی ہے وہ 4,85,00,000 شمار کی گئی ہے، تو کیا واقعی کراچی کی آبادی اتنی کم ہے؟ سندھ کی آبادی 2017 میں 4,87,00,000 آئی تھی، ابھی بھی 4 کروڑ سے یعنی کہ 50-60 لاکھ تک پہنچ گئی ہے سندھ کی آبادی، لیکن وہ 78 کروڑ کے قریب نہیں آ رہی ہے، شاید ابھی کچھ دن باقی ہیں تو ہو جائے کہ نہیں، وہ تو آپ نے ڈیٹس آگے کر دی ہیں ادارے نے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 95% ہوئی ہے اس وقت مردم شماری کراچی میں؟ کراچی میں 92% کا سنا ہے کہ 92% تک کوریج ہوئی ہے، ابھی 8% باقی ہے، ہو سکتا ہے 4-5 دن میں وہ 4 دن میں کور ہوتی ہے یا پھر مزید ڈیٹ بڑھانی پڑتی ہے، تو ڈیٹ تو بڑھا سکتے ہیں، ڈیٹ بڑھانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو، لیکن بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے یہ کراچی کے لیے، خاص طور پر کہ کراچی کی آبادی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ 3 کروڑ 3.5 کروڑ یا پھر 4 کروڑ سے بھی تجاوز کرتی ہوئی جو کاؤنٹ کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں، اس وقت جو آبادی آ رہی ہے وہ تو 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، بہت کم آ رہی ہے۔ اب اصل میں 2 طریقے، ایک تو جیسے اندازہ لگانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جو سالانہ اینول گروتھ ریٹ جو پچھلی مردم شماری کے دوران 1998 سے 2017 میں ریکارڈ ہوا تھا 2.41 تھا، اس لحاظ سے اگر ہم 2017 کے 6 سال کے بعد کی آبادی کو پروجیکٹ کر لیں تو وہ بھی تقریباً 1,85,00,000 کی آنی چاہیے تھی۔ اچھا، اور پھر دوسرا ہوتا ہاؤس ہولڈ سائز کہ ایک گھر میں کیا ایوریج سائز آیا تھا، اس وقت 5.8 سائز آیا تھا ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز، اگر آپ جتنے ہاؤس ابھی ریکارڈ ہوئے اس کو 5.8 سے کر لیں تو اس وقت بھی ہم کراچی کی آبادی 1,90,00,000 1,82,00,000 اتنی آنی چاہیے تھی۔ اب یہ نہیں پتہ کیوں وجہ ہے کہ کیوں کم آ رہی ہے، یہ اب دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ نہیں تو اس پر کچھ ایکشن لیا گیا ہے؟ جو لوگ اپنی انفارمیشن شیئر نہیں کر رہے ہیں یا پھر حکومت کے ساتھ ادارے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں پھر ادارہ شماریات؟ ہاں، یہ تو لگ رہا ہے ایسا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اتنا کوآپریٹ نہیں کر پا رہی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، اور ٹیچر بھی اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں کیونکہ روزے ہیں، رمضان ہے اور صبح سے شام تک کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ روزے میں شاید اتنی محنت نہیں کر پاتے، تو تھوڑا سا یہ ٹائم سلیکشن میں شاید غلطی ہو گئی ہو، رمضان کے بعد رکھ لیتے یا جو بھی ہوتا ہے، لیکن اب تو ہو رہا ہے کام تو کرنا چاہیے، اور چاہے ہمیں بڑھانا پڑے 1 ہفتہ اور عید تک بڑھانا پڑے یا عید کے بعد تک، یہ پورا اپریل کا بڑھانا پڑے۔ اچھا، سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی تھی جہاں پر 9-10 افراد رہتے ہیں وہاں پر 4 سے 5 افراد کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، وہ تو اس طرح سے تحفظات کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں۔ پھر ملاقات بھی گورنر ہاؤس کے اندر خالد محبوب صدیقی کی، ایم کیو ایم کے سربراہ کی، گورنر بھی یہ کہتے ہیں صرف مردوں کو گنا جا رہا ہے، نوجوانوں اور عورتوں کو نہیں گن رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ گن تو رہے ہیں، ہو سکتا کم جو لوگوں نے لکھا ہے، یہ تو دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں، یا کسی کو انومیٹر کو نہیں پتا، وہ آدمی جتنے اگر 4 لکھائے گا تو ہم 4 لکھیں گے، وہ لکھنے والے انومیٹر 10 بتائے گا تو 10 لکھیں گے انومیٹر کے اوپر، وہ تو رسپونڈنٹ کے اوپر ہے وہ کیا رسپونڈ دیتا ہے، کتنے لوگ بتاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ ابھی کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ کچھ چیک کیے گئے ہیں۔ اچھا، نادرا کے ذریعے کوئی مدد لی جا رہی ہے؟ جن لوگوں کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں ان کو ٹیلی کیا جا رہا ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، جن کے شناختی کارڈ ہو نہیں ہو سب کو لکھا جا رہا ہے اور اس میں ٹک کیا جا رہا ہے، جن کے پاس شناختی کارڈ ہے تو شناختی کارڈ نمبر لے رہے ہیں اور ٹک کر رہے ہیں کہ ان کے پاس شناختی کارڈ ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کا لکھ رہے ہیں، جو ایلینس ہیں ان کا افغان رجسٹریشن کارڈ ہے تو افغان رجسٹریشن کارڈ لکھ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی کارڈ ہے تو اوورسیز پاکستانی کارڈ لکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے کر رہے ہیں وہ سب کو کر رہے ہیں، چاہے وہ شناختی کارڈ ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی شاید نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مظہر جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ممبر ہیں سینسر ٹیکنیکل کمیٹی کے۔ اور ناظرین، یہ ایک موقف سامنے آیا ہے کہ لوگ ڈیٹا شیئر نہیں کر رہے ہیں، جو اس وقت ادارہ شماریات کے لوگ شمار کنندگان جا رہے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف سیاسی جماعتیں کہتی نظر آ رہی ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو صحیح نہیں گنا جا رہا۔ اب دیکھنا یہ کہ ادارہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتا ہے، لیکن کچھ ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہیں ادارہ شماریات کی جانب سے، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ کراچی ڈویژن کی اب تک آبادی 1,39,00,000 شمار کی گئی ہے۔ ملک بھر میں ڈیجیٹل خانہ اور مردم شماری جاری ہے، جس کے اعداد و شمار سامنے آ چکے ہیں۔ ڈائریکٹر ادارہ شماریات منور علی گھانگرو کے مطابق سندھ میں اب تک 98% مردم شماری ہو چکی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں مردم شماری 95% تک مکمل ہو چکی ہے، اور سندھ کی آبادی اب تک 4,85,00,000 سے زائد شمار کی گئی ہے۔ کراچی ڈویژن کی اب تک آبادی 1,39,00,000 شمار ہوئی ہے، جبکہ حیدرآباد ڈویژن کی آبادی 1,10,00,000 سے زائد پر مشتمل ہے۔
साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर्स का डेटा जारी किया है वो भी आपसे शेयर करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में वोटर्स का डेटा जारी कर दिया है। मुल्क में वोटर्स की तादाद 12,56,26,930 है। मर्द वोटर्स की तादाद 6,78,93,815 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 5,77,32,575 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मर्द वोटर्स की शरह 54 और खवातीन की 46% है। इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 10,20,953 है। बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 52,28,726 है। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2,14,15,490 है। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,15,65,168 है, जबकि सिंध में वोटर्स की तादाद 2,63,96,053 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 18 से 25 साल तक जो वोटर्स की तादाद है वो 2,31,21,392 और शरह 18% है, जबकि 26 से 35 साल के वोटर्स की तादाद 3,26,18,771 है, शरह 26% है। 36 से 45 साल के वोटर्स की तादाद 2,70,56,963 है, शरह 22% है। मुल्क में 56 से 65 साल के वोटर्स की तादाद 1,18,99,000 है, जबकि 67 साल से जायद उम्र के वोटर्स की तादाद 1,21,09,122 है, शरह 10% बताई गई है। बहरहाल ये चीज़ें शेयर की गई हैं। एक वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद कुछ बात करेंगे। आटे का बहरान इस वक्त कराची में देखा जा रहा है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो आटे के रेट हैं वो एक दफ़ा से फिर पीक पर जाएंगे, और एसोसिएशंस ने भी खदशा जाहिर किए हैं कि फ्लोर मिल्स बंद हो रही हैं। मामला क्या है आपको बताने जा रहे हैं एक ब्रेक के बाद।